کھڑے ہیں شارجہ سلون پہ ہم محمد سین صاحب کو قرآن پاک گفٹ کرنا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اللہ نے اس کی قسم دی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں کیا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ نے سب کچھ نازل کر دیا ہے قرآن میں۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تو اما عائشہ فرماتی ہیں قرآن قرآن قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جی۔ تو بسم اللہ جی۔ اللہ تو جناب تھوڑے کاروبار ہی برکت پائے جناب، اسی تھوڑے دعا کو مسئلہ ہوئے سانو دسو جناب، کچھ کہنا چاہو گے؟ ہاں جی جناب ساڈا ایک وعدہ تساں کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر اگر صبح اٹھ کے تو قرآن دی آیت رو پڑھ لوے نا تو 100 نفلاں دا ثواب ہے۔ تو ساڈا وعدہ کرنا ہے صبح اٹھ کے قرآن دی آیت رو پڑھ کے سمجھو، کیونکہ ساری اکثریت قرآن پڑھ رہی ہے اور ان کا ثواب بھی مل رہا ہے، پر ترجمے نال نہیں پڑھ رہا، سمجھ کے نہیں پڑھ رہا۔ کیونکہ اللہ سورہ بقرہ ہی فرماتا ہے کہ اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور تمہیں بھی چاہیے کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تے ایمان لینا چاہیے، قرآن کو ترجمے نہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ سانو میسج کے دے رہا ہے۔ یعنی ساری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے ایک کتاب نازل کیتی ہے، سانو او دا بھی نہیں پتا ہے جی، سانو اساں نے پڑھی ہے، کتنی دفعہ پڑھی ہے اور اساں ترجمے نال نہیں پڑھی، ساڈے وڈیاں وڈیریاں پڑھی ہے، ہاں جی ساڈے بچیاں پڑھی ہے، پر ترجمے نال نہیں پڑھی۔ تے جناب ساڈی یہ دعوت ہے قرآن پاک نو ترجمے نال پڑھیا جائے۔ تے جناب آخر میں ایک شعر پڑھاں گا جی کہ آج بھی ہم ہر جنگ جیت جائیں گے بدر کی طرح، اگر ہم ہو جائیں ابو بکر عثمان علی کی طرح۔ جزاک اللہ جی، فی امان۔